السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف پر لکھی ہوئی کتاب اکمال الشیام پر گفتگو کر رہے ہیں، اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں۔ آج 13ویں باب کے ایک اور ٹاپک پر گفتگو کریں گے، اس کے سبق حاصل کریں گے، اس کے فضائل و برکات سے فیضیاب ہونے کی کوشش کریں گے، اور وہ ہے محتم بالشان فعل۔ اس جگہ پر مصنف صاحب شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اپنے مولا حقیقی تعالی شانہ سے تیرے ان اشیاء کی طلب کرنے میں جن کا وہ خود ضامن ہے، اس کی نسبت نہ دینے کا اتہام ہے، اور اس کا قرب و مشاہدہ طلب کرنا یہ اس شے سے غائب ہونے کی علامت ہے، اور اس کے اغیار کا طلب کرنا خواہ وہ اغراض دنیاویہ ہوں یا احوال و مقامات تیری بے حیائی کے سبب سے ہے، اس اور سوائے اپنے مالک حقیقی کے دوسرے سے طلب کرنا اور اس کی بارگاہ عالی سے بہت اور دوری کی وجہ ہے۔ یعنی چند امور ضروری اس مقام پر سمجھ لینا ضروری ہیں۔ اول تو یہ کہ سالک ذاکر شاگل کے لیے جس کے قلب میں ذکر کا اثر کچھ صلاحیت کر گیا ہے، بڑا محتم بشان کام بعد ادائے فرض اور واجبات یہ ہے کہ ہر وقت اپنے قلب کی طرف مشغول رہے اور صوارف اور وساوس و خطرات کو قطع کرے، اور حق تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف اپنے نقطۂ توجہ کو بالکلیہ مصروف رکھے، یہاں تک کہ یادداشت ملکہ راسخ ہو جاوے۔ دوسری یہ کہ تصوف و معرفت کا خلاصہ ادب حضرت حق کا ہے، اسی واسطے بزرگوں کا مقولہ ہے التصوف کلہ ادب۔ تیسرا یہ کہ جب تک سالک کے اندر سے شہوت نفسانیہ نہ جاویں اور فناء نفس نصیب نہ ہو، اس کے سب اعمال خواہ دعا ہو یا نماز ہو و روزہ ہو، نفس کی آمیزش سے خالی نہیں ہوتے۔ اسی واسطے اس کو بڑا اہم کام شغل قلب ہے، تاکہ ذکر کا غلبہ ہو اور نفس کی آمیزش اعمال سے اٹھے اور اخلاص نصیب ہو۔ اب شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد کا خلاصہ سمجھے، فرماتے ہیں، اے سالک، تیرا کچھ طلب کرنا 4 قسم پر ہے، اور یہ چاروں قسمیں طلب اور دعا کی خداوند بارگاہ کے ادب کے خلاف ہیں۔ اول تو یہ کہ خداوند سے ایسی چیز مانگے کہ جس کے دینے کا اس نے ذمہ لیا ہے، جیسے رزق کی وسعت وغیرہ۔ چونکہ نفس تیرا باقی ہے، تو اس سے مانگنے میں ضرور شائبہ اس کا ہوگا کہ اگر مانگوں گا تو ملے گا، ورنہ شاید نہ ملے، تو یہ حق تعالیٰ پر نہ دینے کی تہمت ہے۔ اور جس شے کا ملنا یقینی ہے اس میں تردد اور شک ہے، تو ایسی طلب سے باز رہے، اور جو تیرے لیے اہم کام ہے، یعنی اپنے شغل میں لگنا او کراگر تو عارف ہوتا، تو تیرا مانگنا اخلاص سے ہوتا، اور اپنے مانگنے کو دینے میں دخیل نہ سمجھنا، اور اس کا مانگنا اس شخص کے ملنے کے لیے نہ ہوتا، اس لیے کہ لا لام حالہ مل کر رہے گی، اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے، بلکہ عارف کا مانگنا اپنے اظہار بندگی اور افتقار و احتیاج کے لیے ہوتا ہے۔ پس تو چونکہ عارف کامل نہیں ہے، اس لیے تیرا مانگنا خالی از قدورت نہیں۔ دوسرے یہ کہ تو اس کے قرب اور مشاہدے کو طلب کرے، یہ بھی تیرے منصب کے خلاف ہے، اس لیے کہ تیرے لیے قرب اور مشاہدہ اپنے حالت میں مشغول ہونا ہے۔ جب تو قرب اور مشاہدہ کی طلب میں لگا تو قرب اور مشاہدہ جو تجھ کو حاصل تھا اس سے غائب ہو گیا۔ تیرا یہ طلب کرنا بھی مناسب نہیں، تجھ کو ایک سیکنڈ بارگاہ عالی یعنی اپنے مولا کی طرف توجہ کرنے سے غائب نہ ہونا چاہیے۔
اور تیسرا یہ کہ تو اپنے مولا سے غیر مولا کو طلب کرے، اور خواہ وہ دنیا کی چیز ہو یا کوئی حال و رتبہ و مقام کی طلب ہو۔ یہ طلب تیری بے حیائی کی سبب سے ہے، اس لیے کہ طالب مولا ہو کر غیر مولا کو طلب کرنا بڑی بے حیائی ہے۔ اگر تجھ کو حیا ہوتی تو اس سے کوئی شے طلب نہ کرتا اور اس کی حضوری میں لگا رہتا۔ چوتھے یہ کہ سوائے مالک حقیقی کے دوسرے سے کوئی چیز مانگنا یہ اپنے مولا سے دوری اور بعد کی وجہ سے ہے۔ اگر تو قریب ہوتا تو غیر سے ہرگز نہ مانگتا۔ اور چھٹی قسم طالب کی عارفین کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو شے بھی طلب کرتے ہیں اس میں ان کی نظر اس شے پر نہیں ہوتی، بلکہ اظہار احتیاج اور اپنا فقیر اور خالی محض ہونا اور ہر بات میں مولا کریم کے در کا بھیک منگا سائل ہونے کو ظاہر کرنا ہے مقصود ہوتا ہے۔ اور نیز اس سے مانگنے کو بھی وہ اللہ کی مدد سے جانتے ہیں، اس کو بھی اپنی طرف نسبت نہیں فرماتے، پس ان کی طلب اللہ باللہ ہوتی ہے۔ تو دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم لوگ میں کا جو نور قلب کا اللہ پاک اس نور کو روشن رکھیں اور بجھنے نہ دیں، اور ہم لوگوں کو ہدایت یافتہ اور عارف باللہ کا جو مقام ہے وہ عطا فرمائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔